اس مسئلے پر ایک بہت ہی نازک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے پڑھی اس کا مرادی معنی کچھ یوں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا، اور اس میں یہ فرمایا گیا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے، فرما ثم جاءکم رسول، اور تم سب کے بعد میں میرا رسول آئے گا۔ لفظ ثم نے یہ فائدہ پہنچایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ کوئی نبوت کا تصور ہی نہیں۔ مرزائی عموماً یہ کہتے ہیں کہ جب تم نے یہ کہہ لیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، ان کے متعلق تمہارا کیا پروگرام؟ اور ان کم بختوں نے پروگرام آپ جانتے ہیں کیسا بنایا، طریقے واردات کیسا تھا۔ کہا جو عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی بشارتیں ہیں وہ میں ہوں، من بعد اسمہ احمد، جس احمد کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی وہ میں ہوں۔ اچھا اب کہا وہ عیسیٰ کا کیا بنے گا جو آنے والے؟ ان کمبختوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام یروشلم سے گزر کر پشاور کے راستے سے مقبوضہ کشمیر پہنچے، اور مقبوضہ کشمیر میں ان کا انتقال ہوا اور وہاں ان کا مزار ہے۔ اور فرمایا آپ نے کیسا فلسفہ گھڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات میں لوگوں کو الجھا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں لوگوں کو الجھا دیا۔ میں کہتا ہوں کہ حضور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اگر جلوہ گر ہوں، ختم نبوت کے مسئلے میں فرق کیسے آئے گا جبکہ حضور علیہ السلام شب معراج جب مسجد اقصیٰ گئے، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبور میں سے نکل کر حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے آ گئے۔ ارے جب 1,24,000 کم و بیش حضور کی خدمت میں آ گئے تو ختم نبوت کے مسئلے میں کوئی فرق نہ آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں کیسے آ جائے؟ اور کیجیے آپ اس مسئلے اور اس کے بعد میں عزیزان گرامی، اگر آپ تاریخی حقائق اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ سلطان ٹیپو نے 1799 میں شکست کھائی۔ اس کے شکست کھانے کے بعد انگریز نے دیکھ لیا کہ اب اس کی جوڑ کا کوئی آدمی موجود نہیں۔ اس کے بعد اگرچہ یہ تحریک کو انگریز نے دبایا مگر 1857 میں یہ تحریک چلی اور گلی گلی چلی، قریہ قریہ چلی، شہر شہر چلی۔ جناب علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ اور علامہ فضل خیر آبادی کا نام صرف اس لیے نہیں لیا جاتا تحریک آزادی میں کہ ان کا تعلق ہمارے گروہ درود و سلام پڑھنے والوں سے تھا، یا رسول اللہ کہنے والوں سے تھا۔ وہ شیر نے گرج کر کورٹ کچہری میں جج ان سے فارسی پڑھ چکا تھا، تخلیم لے جا کر کے کہا مولانا آپ میرے استاد ہیں، میں آپ سے صرف اپنی بینچ پر بیٹھ کر یہ پوچھوں گا مولانا فتوی جہاد کس کا ہے، آپ صرف یہ کہہ دیجئے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں آپ کو ریلیز کر دوں گا۔ علامہ فضل خیر آبادی کٹہرے میں کھڑے ہوئے، جج نے کہا مولانا فتوی جہاد کے متعلق آپ کیا جانتے؟ انہوں نے کہا یہ فتویٰ میرا ہے اور یہ دستخط میرے۔ دیکھیے صلح نہیں کی۔ جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا۔ سبحان اللہ، رہائی کا پروانہ لے کر ایک عرصے میں جب ان کے شہزادے پہنچے، اللہ اللہ، انگریز کا یہ احسان علامہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ جب صاحبزادے وہاں پہنچے کیا دیکھا جزائر انڈیمان میں ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، نماز جنازہ کی تیاری ہے۔ انہوں کا کیا ہوا؟ کہا علی صبح آج علامہ فضل خیر آبادی انتقال کر گئے۔ انگریز کے آزاد کرنے سے پہلے رب کریم نے اپنے مجاہد کو آزاد کر دیا۔ اب جب یہ تحریک چلی جزائر انڈیمان میں بڑے بڑے علماء کو پھانسی دے دی گئی، سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے بعد انگریز سر جوڑ کر بیٹھا۔ یہ حقائق یہاں بھی آپ دیکھ سکتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جناب 1869 میں
دو وفد بنائے، ایک پادریوں کا اور ایک جناب سر ولیم کی قیادت میں، تاکہ یہ ہندوستان پہنچ کر مسلمانوں کا ذہن معلوم کرے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ سیاسی وفد جو گیا اس نے اپنی رپورٹ یہ دی کہ ہندوستان کا مزاج یہ ہے کہ یہ کسی کے ماتحت رہنے کے گویا قائل نہیں، اور جذبہ جہاد ان میں ایسا کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا کہ جب علماء ان کے یہ کہہ دیں کہ جہاد ہے تو یہ اپنے بال بچوں کو بھی نہیں دیکھتے، گھر بار کو بھی نہیں دیکھتے اور اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ لہذا کوئی حکمت عملی ایسی اختیار کی جائے کہ مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو سرد کر دیا جائے۔ پادریوں نے ہندوستان گھوم کر جب رپورٹ دی، آپ ہی کے لندن کے وائٹ ہال میں ایک کانفرنس 70 میں ہوئی اور دونوں نے اپنی اپنی رپورٹ پیش کی۔ سنیے پادری والی رپورٹ نے کیا کہا۔ پادریوں نے کہا ہم نے جب ہندوستان کو دیکھا یہاں پیروں کو ماننے والے لوگ بہت زیادہ، اپنے نبی کے بڑے شہدائی حضور کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، اور وہ گویا حضور کے نام پر سب کچھ قربان کر دینا چاہتے۔ اس لیے انگریز اگر دوام چاہتا، اگر مسلمانوں پر قبضہ کرنا چاہتا، مسلمانوں پر اقتدار کرنا چاہتا ہے تو یہ لفظ اس میں موجود ہے، کسی ایسے آدمی کو تلاش کر لیا جائے جو ذلی نبوت کا اعلان کر دے، اور جب وہ اعلان کرے اس کی نبوت کو برطانیہ حکومت سرکاری طور پر اس پودے کو پروان چڑھائے، اور اس طریقے سے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر پادریوں نے ایک بات ضرور کہہ دی، اور انہوں نے یہ کہا فی الواقع مسلمانوں میں ایسا آدمی تلاش کرنا ہی بہت بڑی بات ہے کہ جو نبوت کا اعلان کرے، اس لیے کہ سب سے پہلے انگریز بھی دیکھ چکا تھا اور وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ جس نے اعلان نبوت کیا ان کا کیا بنا۔ اللہ اکبر! آج لوگ کہتے ہیں مولانا وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں، کوئی تھوڑی سی سلو ہو جائے۔ مسیلمہ کذاب سے ایک مرتبہ مضافات مدینے میں جب حضور سے ملاقات ہوئی، آپ تشریف لے گئے، وہ کہنے لگا کہ یہ کہہ دیجئے کہ جب تک آپ زندہ آپ نبی، اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ طے کر لیجئے کہ شہر آپ کے دیہات میرے، کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہو جائے۔ میرے آقا کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی، فرمایا مسیلمہ کذاب سن، کسی معاہدے کے عوض میں ارے دیہات تیرے کیا ہوں گے، شہر تیرے کیا ہوں گے، یا میرے بعد تیری نوبت کیا ہوگی، قسم خدا کی میں تجھے یہ خشک چھڑی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تجھے دیہات کہاں سے دوں گا، تجھے شہر کہاں سے دوں گا، کوئی بات نہیں مانی گئی، اس لیے کہ جو مصطفیٰ کا باغی ہے اس سے کسی قسم کی ہماری صلح نہیں ہو سکتی۔ اب کیا ہوا عزیزان گرامی، یہ پوری رپورٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک آدمی انہوں نے تیار کر لیا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اور اس کی نبوت کا اعلان کروایا اور اس پودے کو پروان چڑھایا۔ یہ سارے وفود وائٹ ہال لندن میں جب یہ ہوئی اور یہ ساری تجاویز آئیں، یہ پوری مرتب رپورٹ موجود ہے، The Arrival of British Empire in India، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری رپورٹ مرتب کرنے کے بعد اب مرزا کو نبوت کا چسکا دے کر اور اس کو چڑھایا گیا۔ اللہ اکبر! علماء موجود ہے، ہم نے حدیثوں میں پڑھا پیارے مصطفیٰ ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے اور عالم ارواح میں حضور کے لیے میثاق لیا جا رہا، اور جب پیدا ہوئے معتبر علماء نے لکھا، شیخ محقق نے بھی لکھا کہ حضور نے جب سجدہ فرمایا پہلے سجدے میں لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے، دائیوں نے اپنے کان لبہائے مصطفیٰ کے قریب کیے تو انہوں نے سنا کہ یا ربی حبلی امتی، امتی کی سزا بلند ہو رہی ہے۔ سچے نبی کی شان تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچے، انہوں کا جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو، انہوں کا بچہ تمہاری پاک دامنی کیا بیان کرے گا۔ سنیے جو سچا نبی ہو وہ ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو۔ قوم جب مخاطب ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبوت کا تاج بھی میرے سر رکھا۔ سچے نبی کی شان تو یہ کہ پیدا ہوتے کہے وجعلنی نبیا، اور اس کا حال یہ تھا، آپ پڑھیے ان کی کتابیں۔ ڈپٹی کمشنر سیال کوٹ کی کچہری میں جناب 15 روپیہ ماہوار پر منشی لگے، 15 روپیہ تنخواہ ملتی تھی، منشی لگے، اور منشی لگنے پر پٹواری کا امتحان دیا، فیل ہوگا، فیل ہوگا۔ اور کیا آپ نے، یہ اللہ کے نبیوں کی شان یہ کہ کسی نبی کا کوئی استاد نہ تھا۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، میرے حبیب کو نہ جبریل نے پڑھایا نہ میکائیل نے پڑھایا، ان کو تو پڑھانے والا خود رحمان۔
امتحان دیا فیل ہو گئے، نہ جانے کتنی مرتبہ مرغا بنے ہوں گے، نہ جانے استادوں کی کتنی سوٹی کھائے ہوں گے، اور اس کے بعد جا کر کے کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، کبھی کہا مصلح ہوں، اور کبھی کہتا میں مجدد ہوں، اور کبھی اس نے کہا نبی ہوں، اور کبھی کہتا رسول ہوں۔ اور اس انگریز گورنمنٹ نے اس پودے کو ابھارا اور چڑھایا۔ دیوبند حضرات نے تو خالی دروازہ کھولا، یہ پھاٹک میں گھس گیا، اور لوگ کہنے لگے کیا؟ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، سارے کاغذات فائل میں موجود ہے، ریکارڈ میں۔ میں نے مفتی محمد شفیع صاحب جو 30 برس تک دیوبند میں فتوے لکھتے رہے، پاکستان میں ایک عرصے تک وہ رہے، ہم نے ان سے استفتاء کیا، بتائیے اس عبارت میں ختم نبوت کا انکار ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہ ہم نے کیا لکھا؟ کہتا ہے بالفرض حضور کے بعد یا حضور کے بعد کوئی نبی تصور کیا جائے، خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ ہم نے کس عبارت کے متعلق بتائیے؟ علماء موجود ہیں، علامہ جیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی دیوبند، عالم اسلام کا مفتی، اس نے جواب دیا، مولانا لفظ بالفرض کو ذرا غور سے پڑھیے، یہ آپ نے نہیں دیکھا جیسا کہ مجھ سے کب حدیثیں بیان ہوئی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ یہ تو اگر مگر کا مسئلہ ہے کہ پھر یہ کہ حضور کی ذات مقدسہ، یعنی یہ کہ حضور کے بعد بھی بالفرض کوئی نبی پیدا، خاتمے فرق نہیں آئے گا۔ مولانا لفظ بالفرض کو ذرا غور سے پڑھی، جب لفظ بالفرض آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر ہم نے ان سے کہا مولانا ذرا عبارتوں کا جواب دیجئے، آپ کہتے ہیں لفظ بالفرض سے ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی فرق نہیں آیا۔ اب ہماری عبارت سن لیجئے، زید کہتا ہے بالفرض بکر کی آنکھ پھوٹ جائے، بینائی میں تو فرق نہیں آئے گا۔ زید کہتا ہے بالفرض بکر کی آنکھ پھوٹ جائے، بینائی میں تو فرق نہیں آئے گا۔ بالفرض زید کی ٹانگ ٹوٹ جائے، چال میں تو فرق نہیں آئے گا۔ بالفرض کسی وہابی کو چوراہے پہ پکڑ کر ننگا کر کے جوتے مارے جائیں، عزت میں تو فرق نہیں آئے گا۔ نہیں آنا چاہیے، آنا ہی نہیں چاہیے۔ اب مجھے بتاؤ عوام اہل سنت، لفظ بالفرض نے کیا فائدہ پہنچایا؟ کوئی فائدہ اس نے نہیں پہنچایا، یہ ہیلے اور بہانے ہیں۔ تو تم نے تو گیٹ کھولا، وہ پھاٹک کھول کر گھس گیا، اور اس نے صرف یہی نہیں کہ دعوی نبوت کیا، بلکہ پیارے مصطفیٰ کی گستاخیاں کی ہیں، صحابہ کی گستاخیاں کی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صحرا الحمدللہ اہل سنت کے سر ہے۔ اگر اہل حدیث صحرا باندھنا چاہیں، علماء دیوبند صحرا باندھنا چاہیں، ان کم وقت میں تو شادی کا صحرا نہ جائے تو یہ صحرا کہاں باندھے؟ یہی صحرا ان کے نزدیک ناجائز شادی کا، تو ختم نبوت کا صحرا وہ کہاں سے باندھیں گے؟ اب آئیے مقدمہ سنیے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، پوری کتاب حوالوں کے ساتھ موجود ہے میرے بریف کیس میں۔ آئیے اہل حدیث اگر اس معاملے میں چیمپئن بننا شروع کریں تو جناب آپ کے مولوی ثناء اللہ امرتسری تو اس کے پیچھے نماز تک کو جائز قرار دیتے۔ اخبار امرتسر موجود، اور اس کی پوری فائل مناظر اسلام حضرت اللہ مولانا ضیاء اللہ صاحب سیال کوٹی کے پاس موجود ہے، اور کئی مناظر میں انہیں شکست ہوئی، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ثناء اللہ امرتسری نے مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھنے تک کو جائز قرار دیا۔ اور علماء دیوبند تو ہمارے منہ لگنے کے لائق نہیں، اس لیے کہ وہ تو خود اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں۔ سنیوں کی طرف آئیے، الحمدللہ جب یہ تحریک چلی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی میدان میں آئے، صدر الافاضی بدر المماسی مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ، اور یہاں آئیے غیر مرکز ہندوستان پنجاب کی طرف امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری نے للکار کر کہا کہ مرزا تیرے تو کچھ نام ہوں گے اور کسی کے نام ہوں گے، میری اماں نے تو مجھ اکیلے کا نام جماعت علی رکھا، مجھ ایک کا نام جماعت علی رکھا۔ یہ مخاطب مت ہونا کہ میں ایک ہوں، میری ماں نے تو میرے ایک کا نام جماعت علی رکھا۔ پیر صاحب گولہ شریف اللہ اکبر میدان میں آئے۔ عزیز گرامی سچ کہتا ہوں کہ اس کے آنے پر اگر یہ قد آور علماء میدان میں نہ ہوتے، علامہ ابو البرکات صاحب فرماتے تھے پنجاب کے تو چوہے بھی قادیانی ہو جاتے۔ بڑا کردار ہے ہمارے علماء کا اس تحریک کے مقابلے میں۔ عزیزان گرامی اب آئیے 52 کا آخر 53 کے اوائل میں جب یہ تحریک چلی، ہزاروں مسلمان جاں بحق ہوئے،
तहरीक खत नबो जिंदाबाद कहकर नारे लगाकर कूद जाते और गोलियों का नशारा बनते। मस्जिद वजीर खान में जब फायरिंग हुई, खून ऐसे बह रहा था जैसे बारिश का पानी बहता था। लाहौर के जुलूसों पे जब फायरिंग हुई, सिर्फ वो लोग जिंदा बचे कि जो लाशों के नीचे दब गए। अरे खत्म नबूवत की रोटी खाने वाला, ये काम किसने किया? तुम चंदा कर रहे हो, तुम ज़कात जमा करते हो कराची में, कुर्बानी की खाने जमा करते हो, तुम फितरा जमा करते हो कि खत्म नबूवत के मसले का तुम मुकाबला करो। अरे तुम तो खुद अपने इस मसले में उलझे हुए हो। और लफ्ज़ खत्म नबूवत पर यही इन 2-3 उलमा तक बात महदूद नहीं रहती, बल्कि इनकी इबारतों को इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, फतह हुस्सामुल हरमैन उलमा अरब पर पेश किया। 32 हरमैन शरीफैन के उलमा ने दस्तखत किए। ये बात थी 1326 और 1340 में हजरत अल्लामा शेर बेशे सुन्नत मौलाना हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा मुरतब किया। एक सवाल बर्रे सगीर के तमाम उलमा को भेजा। अल्लाह अकबर, उस पर बर्रे सगीर के उलमा ने 268 उलमा के दस्तखत उसमें मौजूद हैं, जो अस्सवारिमुल हिंदिया के नाम से छपा। ये सारा समर जो है ये अहले सुन्नत के हिस्से में है। और उसके बाद जब ये तहरीक चली, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अल्लामा अबुल हसना साहब जेल चले गए। हजरत अल्लामा सैयद फैजुल हसन शाह साहब आलू महार शरीफ ये जेल चले गए। मौलाना खलील अहमद साहब, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी, इनको फांसी की सजा हो गई। अल्लाह अल्लाह, ये फांसी के कमरे में डाल दिए गए। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी का हम एक रिसाला निकालते थे तर्जुमान अहले सुन्नत, उसमें उनका इंटरव्यू मौजूद है। वो फरमा, जब मैं काल कोठरी में गया, एक और मौलवी को देखा जो पानी मांग रहा। मैंने पूछा क्या नाम है उनका? सैयद अबुल आला मौदूदी मेरा नाम। मार्शल कोर्ट के सामने मौदूदी साहब का बयान कराची में मेरी फाइल में मौजूद है। वेबसाइट अगर कोई आए खत्म नबूवत पर, वो मैं बयान देने के लिए तैयार। मार्शल कोर्ट के सामने मौदूदी ने बयान दिया कि खत्म नबूवत की तहरीक से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। दस्तखत मौजूद है मौदूदी साहब के ओरिजिनल। और कहा मेरी जमात यानी जमात इस्लामी में जिसने डायरेक्ट एक्शन में हिस्सा लिया, मैंने उन सबको जमात से इस्लामी से निकाल दिया है। उनका मौजूद। और सुनिए बात, हम और आप खत्म नबूवत के मसले में जमा हुए, अपनी तमाम तर तवानाइयां इधर लगा देनी चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कसम खुदा की, नामूसे मुस्तफा पर जो वक्त खर्च हो वही आपकी जिंदगी, वही आपकी जिंदगी। अब सुनिए, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह, मैं मुबारकबाद देता हूं जमात अहले सुन्नत को कि उनके खराज तहसीन के लिए आपने करारदाद मुरतब की और यहां पेश की। मौलाना काल कोठरी में चले गए, कमरबंद निकाल लिया गया। मौलाना खलील अहमद कादरी, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी, और उसके बाद में उनकी सजा उम्र कैद में जब तब्दील हुई, किसी अखबार वाले ने पूछा, मौलाना आपकी उम्र क्या है? मौलाना ने कहा मेरी उम्र 6 दिन और 7 रात। मौलाना आप इतने लंबे चौड़े आदमी ये क्या मजाक कर रहे हैं कि आपकी उम्र 6 दिन और 7 रात? मौलाना आप इतने लंबे चौड़े आदमी, इतनी कदावत, और फरमाते हैं कि 6 दिन और 7 रात मेरी उम्र है, वो कैसे? अखबार वाले हंसने लगे। मौलाना का सुनो, काल कोठरी में खत्म नबूवत के मसले में जितने दिन और रातें मैंने गुजारी, कसम खुदा की वही मेरी उम्र, वही मेरी उम्र है। और बाकी उम्र तो जो है वो मैंने जाने कहां जाया की, मगर उम्र वही है जो मेरे आका के लिए मैंने जेल की काट कोठरी में गुजारी है। ये जज्बा आप में रासिख हो जाए, इस जज्बे के साथ उठे, कसम खुदा की कोई अहले सुन्नत का सैलाब रोक नहीं सकता। ये आपके आगे, ये आपके आगे सारे लोग दुअन्नी चवन्नी हैं। ये 1 रुपये का रास्ता नहीं रोक सकती, मगर जरूरत इस बात की है कि पुर अजान के साथ उठिए और मेरे आका की अजमत तो देखिए। लफ्ज़ खत्म नबूवत के मसले पर बयान करने इतने उलमा जमा हो गए,
اس کے علاوہ جو حضور کے اوصاف ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اللہ، ابھی علماء موجود ہیں، میں یہ کہہ کر رخصت ہوتا ہوں آپ سے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔